ہے اس امام الائمہ کو امام حسین کہتے ہیں. ہم تو امام کہتے رہے, ارے ان کو کیا کہیں گے, جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بھی ہمارا امام ہے. تو میں جو آخری بات کہنے چلا تھا ختم کرتے کرتے آپ سے کہتا ہوں, ان سے محبت کرو, جڑو ان سے, اہل البیت سے, کسی کی پرواہ مت کرو. شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہے, اہل سنہ کے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا, اس کے مطابق ان سے جڑو. حضور نے ان کا ذکر کیا ہے. آخری بات کے طور پہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں, آپ توجہ سے سنیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے امام حسین کو چوم رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو چوم رہے. سن لے بات. چومتے ہوئے امام علی مقام کو میرے آقا فرماتے ہیں, یہ میرا بیٹا حسین ہے. اگر توجہ میری طرف ہے تو میں بات اینڈ کو پہنچا رہا ہوں. فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے, میرا بیٹا حسین ہے. فرمایا انشاءاللہ, مفہوم کے طور پر مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث, انشاءاللہ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا. میرے بیٹے تو بہت ہوں گے لیکن ایک بیٹا اس کے گھر میں ہوگا. اس کا نام, اس کو دنیا زین العبا کہے گی, زین العابدین کہے گی, وہ عابدوں کی زینت ہوگا. بلکہ محشر میں بھی جب میرے بیٹے حسین کے بیٹے کا اعلان ہوگا تو یہ اعلان ہوگا کہ زین العابدین کا ہے, عابدوں کی زینت کا ہے, وہ اتنا عبادت گزار ہوگا. پھر اس کی جب شادی ہوگی تو اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اور اس بیٹے کا نام ہوگا محمد باقر. ہائے ہائے, نام بھی خود ہی دے رہا, اور کوئی غیب کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا, اس کو محمد باقر کے. اور یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری سے. سبحان اللہ. جابر, یہ میرے بیٹے حسین کی یہاں, حالانکہ امام حسین کی عمر اس وقت 6-7 سال کی ہے, بس اتنی عمر ہے. اور امام علی مقام کے بارے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بیٹے ہوں گے, ایک بیٹا یہ ہوگا, پھر پوتا بھی امام حسین کا پوتا, کہا اس کو باقر کہیں گے, محمد باقر. جابر وہ میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا, یہ بھی بتا دی تیرے گھر آئے گا. اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ تیرے گھر آئے گا. دیکھنے, اور ہمیں کوئی اس پہ حیرت نہیں ہے. روایت کی سند میں ضعف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں حیرت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں, یہ تو زمین پہ بیٹھ کے زمینوں کی خبر ہے. زمانہ سمٹا ہوا ہے ان کے سامنے, حال بھی بے حال کھڑا ہے, مستقبل اور ماضی بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, زمین سمٹ گئی ان کے سامنے. نبی کی شان یہ, تو آقا فرماتے جابر تیرے گھر آئے گا وہ میرا پوتا محمد باقر. جب وہ تیرے گھر آئے گا تو تو اس کو میرا سلام کہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنے سے پہلے اب اس جملہ ذوق کے ساتھ سننے کے مزے کو بھی مزہ آ جائے. کیا جملہ ہے؟ جملہ یہ ہے کہ ساری دنیا جسے سلام کرتی ہے وہ میرا نبی میرے امام باقر کے آنے سے پہلے ان کو سلام فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اولاد حسین کو, اہل البیت کو حضور سلام پڑھ رہے ہیں, حضور سلام بھیج رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ جابر تیرے گھر میرا پوتا آئے گا, اس کو سلام کہنا. اب حضور نے کہہ دیا. لیکن وہ صحابی لوگ تھے, عقیدے کے اتنے پکے تھے کہ ان کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ حضور کے کہنے میں, کیونکہ وہ حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے. وہ حضور کے بارے میں ایسا نظریہ کبھی نہیں رکھتے تھے کہ حضور سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی خطا ہو سکتی ہے, کوئی لغزش ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام کچھ ایسا نہیں, وہ جانتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی یہ خدا کی بنیاد پہ کہتے ہیں. ان کی ہر ادا خدا بند قدوس کے فرمان کے مطابق ہے. اللہ اکبر. تو مصطفیٰ کریم نے فرما دیا, امام حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اتنی عمر پائی کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی, گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. واقعہ کربلا بھی ہو گیا, واقعہ ہررا بھی ہو گیا, اس میں بھی بڑے صدمے اٹھائے, شہادتیں دیکھی, بڑے دکھ اٹھائے. تو ایک مرتبہ امام محمد باقر, مختصر سی عمر تھی, کسی کام سے حضرت جابر کے محلے میں گئے. تو وہاں کسی نے بتایا کہ آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر یہاں رہتے ہیں, آپ ان سے ملو گے.
تو امام محمد باقر نے کہا ضرور ملیں گے۔ تو جس وقت آپ تشریف لے گئے امام محمد باقر وہاں، تو شاگردوں نے کہا حضرت رسول اللہ کے شہزادے محمد باقر آئے آپ سے ملنے۔ تو آپ نے، ہمارے بعض بزرگوں نے اس کا اضافہ کیا جو کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا حضور وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ کہا اگر تم مجھے پہلے بتاتے تو میں ان کو آنے کی تکلیف نہیں دیتا، وہ جہاں پہ میں وہیں خود چل کر کے جاتا۔ حضور کے شہزادے جو ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا جابر نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، شہزادے رسول کا میں استقبال کروں۔ امام محمد باقر اپنی سواری پر حضرت جابر کے گھر آئے تو اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد باقر کے سینے کو یوں ملا انگلیوں سے، اور ملنے کے بعد ان کی خوشبو سونگی، اور خوشبو سونگ کر کے مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت محمد باقر بھی، امام باقر بھی مسکرائے۔ پھر امام باقر سے باتیں ہوئی چلے گئے تو ادھر حضرت جابر سے لوگوں نے پوچھا آپ سونگ کر کیا مسکرائے تھے؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، جب میں نے باقر کے سینے سے ہاتھ مل کے سونگا تو جو خوشبو رسول اللہ میں پاتا تھا وہی خوشبو میں نے آل رسول میں پائی۔ حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول فرماتے۔ اور ادھر امام باقر سے کسی نے پوچھا انہوں نے کان میں کہا کیا جو آپ ہنس دیے؟ فرمایا کہ آپ کے نانا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ واقعہ نانا نے بتایا تھا کہ تیرے گھر میرا بیٹا آئے گا، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ کا سلام لے کر کے رکا تھا، اور پھر شاگردوں کو اشارے دے دیے اب کفن کا انتظام کر لو۔ اب تک زندہ تھا حضور کی گارنٹی پر، اب زندگی کی گارنٹی ختم۔ یہ ہے صحابہ کرام نے جو محبتیں کی ہے۔ اہل البیت سے ایسی محبت کرو، اللہ تعالی ہماری محبتیں سلامت رکھے۔ امام کا ذکر کرو، گھروں میں محفلیں رکھو، ان کے نام سے شربت تقسیم کرو، نیاز تقسیم کرو، ایصال ثواب کے لیے سبیلے لگاؤ، صدقے دو، ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی